عمران تقی قبلہ صاحب سے کہ وہ آئے اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائے. آپ کے استقبال کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت یزیدیت سب مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. سیدہ زہرا مرضیہ بآواز بلند تر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام وتحية الإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم. صلوات آج کی مناسبت کہ جہاں شب جمعہ کو تمام ایام ہفتہ میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے. جمعے کے دن سید الایام اور شب جمعہ جو ہے سید اللیالی، ایک خاص اس کو اہمیت حاصل ہے. اہل دل ہوں، اہل معرفت ہوں، مولا والے ہوں، مولا سے متصل ہوں، روایات کو سمجھنے والے ہوں، اس کی درایت اور فقاہت آپ میں موجود ہو، تو اب آپ اس کی بات کو سمجھیں گے کہ اس رات میں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، مگر اس رات کی اہمیت میں اضافہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں زیارت سید الشہداء مستحب ہے. اس رات کو اہمیت اس کی حاصل ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ آپ زیارت کریں سید الشہداء کی، امام کے حرم میں جائیں. عزیزان محترم، کیونکہ ایام اربعین ابھی حال ہی میں گزرے ہیں اور جہاں تک میرا علم ہے تمامی مسافرین، تمامی زوار اپنی منزلوں تک پہنچ چکے ہیں، واپس آ چکے ہیں جو یہاں سے گئے تھے وہ لوگ. اور اس حوالے سے میں ایک روایت درج کرنا چاہوں گا امام صادق علیہ السلام کی. اور میں چاہوں گا کہ اس روایت کو آپ اس طرح سے محسوس کریں کہ جس طرح میں محسوس کر رہا ہوں، اس کی ڈیپتھ کو، اس کی عمق کو، اس کے نور کو، اس کو نورانیت کو، اور اس نورانیت کو سرایت کرنے دیں اپنے دلوں میں، اپنے قلوب میں، اپنے وجود میں، اپنے وجدان میں، کہ جہاں امام علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہ آپ
فرد کے حق میں احسان ہے زہرا کے جلال کا، کہ جب یہ فرماتا ہے منظارا زائرنا کمنظارنا، جو ہمارے زائر کی زیارت کرتا ہے اس طرح سے کہ اس نے ہماری زیارت کی۔ جو ہمارے زائر کی زیارت کرتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس نے ہماری زیارت کی۔ کون فرما رہا ہے یہ؟ ایک مقام پہ امام صادق فرما رہے ہیں، ایک مقام پہ امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اب اس پہ تھوڑا سا تدبر، تھوڑا سا غور، تھوڑا سا تفکر کریں۔ جو ہمارے زائر کی زیارت کرے، میں سوال پوچھوں کہ کیا یہ شخص جو زائر ہے یہ معصوم ہے؟ کیا یہ گنہگار نہیں ہے؟ کیا اس سے گناہ سرزد نہیں ہوئے؟ کیا انسان عادی نہیں ہے؟ کیا اس کا شمار 14 معصومی میں ہوتا ہے؟ تو حسین نے اس کو ایسا کیا عطا کیا ہے کہ اس سے آپ گلے ملتے ہیں، حسین آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ یہ حسین آپ کا خیال رکھ نہیں رہے تو اور کیا ہے؟ تم کربلا نہیں آ سکتے، گھر کی چھت پہ چلے جاؤ۔ گھر کی چھت پہ نہیں جا سکتے، بیابان میں چلے جاؤ۔ بیابان میں نہیں جا سکتے، جو ہمارا زائد ہے اس سے ملنے چلے جاؤ۔ حسین تم سے ہر مقام پہ ہر لہجے میں آ کے ملے گا۔ یہ میرا جملہ، میری عبارت نہیں ہے، میں تو شرح حدیث کر رہا ہوں، حدیث بیان کر رہا ہوں۔ یہ قدرت ہے، نور ہے، ولایت جو حسین ابن علی ابن ابی طالب کے پاس ہے کہ وہ جس حوالے سے جس طرح سے چاہیں منتقل کرنا وہ منتقل کر دیتے ہیں۔ اس میں ہمارا آپ کا سروکار نہیں ہے، یہ لطف ہے سیدہ کے جلال کا، جہاں تک چاہیں جس تک چاہیں اس کو پہنچا دیں۔ ہمارا نہ پہ سوال بنتا ہے کیوں اس طرح سے ہے، کس طرح سے نہیں، یہ ان کو معلوم ہے، سرکار کو معلوم ہے، آقا کو معلوم ہے اور ان کے رب کو معلوم ہے۔ اکثر لوگ زیارت کے حوالے سے جب جاتے ہیں خدا کو توفیق دیتا ہے، اور دعا یہ ہے ہم تمام کو خدا زیارتوں پہ بلائے اہل بیت علیہ السلام کی، جب بھی آپ کا دل چاہے، جتنی دفعہ آپ کو دل چاہے، جب دل چاہے مولا سے ملنے کا خدا وہ سامان فراہم کرے کہ آپ اپنے آقا اور اپنے مولا سے ملنے جائیں۔ کیونکہ ہمارے پاس دنیا میں ہے کیا؟ اہل بیت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دولت ہوتی تو ہم اس کو بیٹھ کے آج سبھی جمعہ یاد کرتے ہیں، لیکن ہمارا راس المال، ہمارا کیپٹل، ہماری دولت، ہمارا سرمایہ جو ہے صرف محمد ہے اور آل محمد۔ سوال پوچھنے والا بار دفعہ ایک سوال پوچھتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی جیسا بھی ہو، کامل الزیارات کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ وہ ایک آنسو بہائے تو خدا گناہ معاف کر دیتا ہے، ایک آنسو بہائے خدا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مولانا وہ تو فلانی ایسا آدمی ہے، ویسا آدمی، حضور رب جانے یا حسین جانے، اس میں ہماری کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ کس طرح سے کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں، کیا اسباب فراہم کرتے ہیں، آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ کیا مسائل پیش آنے والے ہیں، اس پہ نہ مجھے سر ہے، آگاہی ہے، نہ مجھے خبر اطلاع ہے۔ لیکن جو روایت موجود ہے وہ روایت موجود ہے ہمارے سامنے، یہ اللہ کی مرضی، حسین کی مرضی، اس میں ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ پوچھنے والا پھر سوال یہ پوچھتا ہے کہ سرکار، جو آپ تصور کریں میدان کربلا کا، جو لوگ امام کے خیام سے گئے ہیں، جنہوں نے کفر کا، الحاد کا، نفاق کا، شرک کا مقابلہ کیا ہے میدان کربلا میں، ہر آدمی نے تو ابوالفضل کی طرح جنگ نہیں لڑی ہوگی، ہر آدمی اس معیار، اس مستویٰ پہ، اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں ہے۔ ہر آدمی نہ جوان ہے، ہر آدمی نہ چست ہے، ہر آدمی نہ تندرست ہے، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اپاہج ہوں لیکن حسین کے ساتھ ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ ان کا مقام جو ہے وہ اتنا زیادہ کیوں ہے، اتنا بالا کیوں ہے، اتنا رفیع کیوں ہے، اتنا عالی کیوں ہے؟
تو میں اضافہ کر دوں کہ آپ کی تلوار چلانے کی بات کر رہے ہیں، کچھ ایسے افراد تھے جو صرف حسین کے سامنے کھڑے تھے، تیر کھاتے تھے، گر جاتے تھے. انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، انہوں نے جنگ نہیں کی، انہوں نے جس طرح آپ جہاد سمجھ رہے ہیں اس طرح جہاد نہیں کیا. صرف یہ کہ مولا میرا نماز پڑھ رہا ہے، میں سامنے کھڑا ہوں، تیر کھاتے تھے، گر جاتے تھے، مولا صاحب ان پہ سرکتے تھے. کیا سید راضی ہیں آپ؟ زہرا کے بیٹے آپ ہم سے راضی ہیں؟ کیوں؟ ان کا مقام کیا ہے؟ ان کا مقام زیارت میں آپ پڑھیں گے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جب مولا سلام کرنے پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار بحق اللہ، السلام علیکم یا انصار سید الشہداء، اے حسین کے انصار ہم پر سلام. تیر چلائی، تلوار چلائی، اشکالی کرتے نا صرف کھڑے رہے. حسین بزرگ بات یہ نہیں ہے کہ وہ کھڑے رہے، وہ حسین کے ساتھ کھڑے رہے. یہ حسین کے ساتھ کھڑا رہنا ان کو عمر کر دیتا ہے. ان کی زندگی اگر جاوید ہے آج، اور تا قیام قیامت ہر شخص مومن زہرا کا چاہنے والا، علی کا ولایتی ان کو سلام کرتا ہے جاتے عاشورہ میں، تو ان کا ساتھ دینا، حسین کا، زہرا کے اصلاح کا ساتھ دینا ضمانت کر دی ہے اس کی. جب تک حسین زندہ ہے حسین اپنے اصحاب کو زندہ رکھیں گے. یہ کرامت ہے سید الشہداء. جن لوگوں کو اس سال توفیق حاصل ہوئی زیارت پہ جانے کی، شاید ان کی نگاہ پڑی ہو، شاید ان کی نظر گئی ہو. ایک حدیث مکتوب تھی حضرت ابوالفضل باب الحوائج علیہ السلام کے در پہ دروازے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، سوال بھیجتے ہیں، انا قتیل العبرات، میں وہ کشتہ ہوں، میں وہ شہید ہوں، میں وہ ہوں جس کو اس طرح سے مارا گیا کہ آنسو بہت بہے تو کم بہے ہیں میری آنکھ. اس کے بہت سارے تاریخی پس منظر ہیں، وہاں پہ آج میں مداخلت نہیں کروں گا، لیکن امام نے آنسو کو اپنے آپ سے نسبت دی ہے اس جملے میں، انا قتیل العبرات، آنسو ہے، میں حسین مقتول ہوں. پھر امام فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کوئی بھی شخص جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو اور وہ مجھ حسین کے پاس آئے مگر میں حسین اس کا دل جوڑ دوں. ایسا نہیں ہے کوئی بھی زائر، کوئی بھی زائر. حضور میں ایک بات بتاؤں، اگر امام حسین نے ایمان کی، اسلام کی، تشیع کی شرط رکھی ہوتی تو میں بھی یہ شرط رکھتا. اگر میرے مولا نے یہ قید رکھی ہوتی کہ آنے والا مسلمان ہو، 12 امامی ہو، ایسا ہو ویسا ہو، تو میں بھی یہ قید رکھتا. امام کہہ رہے ہیں جو بھی ٹوٹا ہوا میرے پاس آیا میں حسین اس کا دل جوڑوں گا. مقام سمجھتے ہیں اپنے امام کا، ولایت کہاں تک حاصل حسین نے جا کس طرح سے، کس حوالے سے دل ٹوٹتا ہے. بھئی آپ مرد خانہ ہیں، گھر میں خدا نخواستہ تنگ دستی ہے، بچوں کو منہ نہیں دکھا سکتے، آپ نے اپنی طرف سے محنت کر لی، زندگی سخت ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے. حسین کہتے ہیں میرے پاس تمہارے درد کا مرہم میں حسین بنوں گا. زندگی میں پریشانیاں ہیں، اولاد ہیں، جتنی بھی زندگی میں پریشانیاں، دنیا کی پریشانیاں ہوں، اخروی پریشانیاں ہوں، جب مولا نے قید نہیں لگائی تو میں مجھ جیسا مولوی، آپ سمجھ رہے ہیں بات، جب مولا نے قید نہیں لگائی، کہا جو میرے پاس آتا ہے اس کا دل ٹوٹا ہو، میں حسین اس کے دل کو جوڑ دیتا ہوں. اس سوال بھی اور یہ مربوط تھی، مرتبط تھی اس آیت سے کہ جس کو میں نے سرنامہ کلام بنایا، کہ جس میں سورہ احزاب کی آیت، جس میں اللہ نے اعلان کیا کہ آپ اے پیغمبر، آپ کو ہم نے نہیں بھیجا مگر یہ کہ آپ بشیر ہیں، نذیر ہیں، اور پھر جو آخری بات کہی گئی ہے وہ سراجن منیرا، آپ سراج ہیں منیرا. اگر اللہ یہ کہتا کہ آپ سراج ہیں اور بات ختم ہو جاتی تو شاید بات ناقص نہ ہوگی.
سراج کا مطلب ہوتا ہے چراغ. سراج کا مطلب ہوتا ہے چراغ. اے اللہ کے رسول آپ پیغمبر ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں اور اللہ کا چراغ. چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ روشن کرنا، روشنی دینا. خود روشن ہوتا ہے روشنی دینا. کہتے نہیں، آپ صرف چراغ روشن نہیں ہے، آپ روشنی دینے والے چراغ ہیں. سراجن منیرہ ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ حسین ہم تک کیسے پہنچتا ہے. ظاہر سے ملو گے کیونکہ حسین مصداق ہے. حسین منی وانا من الحسین. اس طرح رسول چراغ صرف چراغ نہیں ہے، چراغ جلانے والے ہیں. خود تو روشن ہے، منور کرنے والے ہیں. حسین بھی تو نہیں کا بیٹا ہے. یہ ظاہر میرے پاس آئے گا، اس کو میں منور کروں گا. یہ جس سے ملتا جائے گا اس تک نور میں پہنچاتا جاؤں گا. جو میرے ظاہر کا احترام کرے گا، جو میرے ظاہر سے جا کے ملے گا، میں حسین اس تک پہنچوں گا. ولایت اپنے مولا کی پہچان ہے. کیا اختیار حاصل نہیں ہے حسین کو؟ اختیارات گننا سخت ہے. کیا حاصل نہیں ہے وہ شاید آسان ہو. کچھ نہیں، سب کچھ تو حسین کے اختیار میں. جب حسین نے سب کچھ اللہ کو دے دیا تو اللہ نے بھی حسین سے کچھ نہیں رکھا. حسین لوح بھی تمہارا، قلم بھی تمہاری، تقدیر بھی تمہاری. جس کو چاہے اولاد دو، جس کو چاہے زندگی دو، جس کو چاہے دنیا دو، جس کو چاہے آخرت دو. صرف تم نہیں، تمہارا بھائی بھی باب الحوائج، تمہارا بیٹا بھی اصغر بھی باب الحوائج، تمہاری آنے والی نسل بھی باب الحوائج. جس دروازے پہ تمہارے توسط سے حسین ان سب مانگیں گے نا، وہاں میں خدا ان کو تمام نعمتیں عطا کرے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زیست کی توقیر کام تھا، مٹ کے بنا جو زیست کی توقیر کام تھا. پہنائی جس نے وقت کو زنجیر کون تھا. ایک حرف لا الہ پہ سب کچھ لٹا دیا. انسان تھا، فرشتہ تھا، شبیر کون تھا. نعرہ سلوات. کہاں کہاں تک حسین سنے، کہاں کہاں تک حسین سنائے. یہاں پہ شاعر نے بہت خوبصورت بات کی اور مناسبت سے بات ہے. جو عربی کے قاعدے سے آشنا ہیں، قواعد لغت عربی سے آشنا ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اسما جو ہوتے ہیں، نام جو ہوتے ہیں، ان کو عرب مختلف انداز میں استعمال کرتے ہیں. روٹ ورڈز کو کبھی ایگزیجریٹ کرنا ہوتا ہے تو ایک صیغے میں لے کے آتے ہیں، ایک موڈ میں لے کے آتے ہیں. کبھی چھوٹا کرنا ہوتا ہے تو ایک موڈ ایک صیغے میں کرنے آتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب کسی لفظ کو چھوٹا کرنا ہو، یہ دکھانا ہو کہ ایک کل ہے اور پھر اس کا جز ہے، ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے، تو پھر فعیل کے صیغے میں لے کے آتے ہیں. رجل کو کہتے ہیں مرد، رجیل یعنی چھوٹا مرد، یعنی ابھی مردانگی اس طرح سے نہیں جس طرح پہنچی. حسن کو کہتے ہیں سید القرما. حسن کو چھوٹا کریں تو حسین بنتا ہے. آج مولانا حسن کی رات ہے. یہ جو اتنی امام حسین کی بات ہو رہی ہے، جب حسن کو چھوٹا کیا جائے تو حسین بنتا ہے. حسن سمجھے امام کون ہے آپ کا؟ حسین کا بڑا بھائی جس کے لیے حسین ادب سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرا بھائی امام السلام علیکم. یہ حسن مجتبیٰ کو ہے. یہ معارف ہیں عزیزان محترم. شب جمعہ میں آپ لوگ یہاں جمع ہیں اور یقین کریں جب آپ کربلا چھوٹتا ہے آپ سے، نجف چھوٹتا ہے آپ سے، عراق چھوٹتا ہے آپ سے، تو ایک تکلیف، ایک خلش ہوتی ہے کہ نہ جانے کب واپسی نصیب ہو، کب امام واپس بلائیں، کب وہ ماحول فراہم ہو کہ جہاں ہم امام کے نور کو، وجود کو، ذات کو اس طرح سے محسوس کریں کہ جس طرح ذرے کے پاس کرتے ہیں. لیکن یہاں آ کے مومنوں کے ساتھ بیٹھ کے تسلی ہو جاتی ہے کہ جتنا تھوڑا تھوڑا حسین ہم سب کے دلوں میں موجود ہے نا، یہ تھوڑا تھوڑا بھی جمع کریں تو یہ بہت ہے خزانہ. اس حسینیے کے اندر، ان حسینیوں کے ساتھ
ان پاک سانسوں کے ساتھ جن کا ہم اور غم صرف زہرا اور آل زہرا ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. ہمارے پاس ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں. کون ہے؟ محمد ہے اور آل محمد. خوش نصیبی ہے، سعادت ہے آپ کی. اگر آپ اس معرفت پہ پہنچ جائیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے نہیں ہے حق کسی کو سیدہ کا نام لینے کا اپنی زبان سے مگر یہ کہ وقت کا امام سائن کر کے نوٹرائز نہ کرے. اس کو سمجھیں. یہ جو آپ مشکل وقت میں بیٹھ کے ایک شہزادی کو یاد کرتے ہیں، یہ آپ کا امام سکھاتا ہے آپ کو. ہماری ماں کو یاد کرو، تمہاری پریشانیاں حل ہو جائیں گی. ہماری ماں سے توسل کرو، تمہاری مشکلیں حل ہو جائیں گی. یہ آپ کے زمانے کے امام آپ کو القاء کرتا ہے، آپ کو قلوب میں یہ باتیں آتی ہیں، الہام ہوتا ہے آپ کو. بڑا سلامت رکھے سے یہ آپ کو لگتا ہے یہ ایکسیڈنٹ ہے، یہ خود ہی سے ہے، یہ بات تصادف ہے، صدفہ ہے. اس کو فلسفی میں کہتے ہیں ایکسیڈنٹ جو ہوتی ہے اتفاق ہے. ایسا there is no such thing as an accident. ہر چیز کا ایک حساب کتاب ہے. کون شیعہ ہوگا، کون چاہنے والا ہوگا، کون رونے والا ہوگا، کون عزادار ہوگا، کون گریہ کرنے والا ہوگا، یہ سب اللہ کے پاس جس موجود ہے. اور یہ کیسے ہوں گے اور یہ کتنے ہوں گے. ایک دعا چلی ہے زہرا کے گھر سے اور شامل کیا ہے حسین کے بدار. یہ باتوں کو سمجھیں، ان کا وزن ہے، ایک حقیقت ہے اس پس پردہ، ایک دعا ہے شہزادی کی. عزیزان محترم، میں ایک طرف توجہ دلانا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اس بات کو محسوس کریں اور یقیناً آپ نے اس کو کئی دفعہ سنا ہوگا، لیکن اللہ کے نزدیک مقام پانا، اللہ کے قریب ہونا، قرب الہی اختیار کرنا، حاصل کرنا، یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے. یہ بہت مشکل وقت ہے، بہت مشکل گھڑی ہے، بہت امتحان کٹھن ہوتا ہے. پھر اس امتحان کو پار کرنے کے بعد کوئی کسی مقام پہ پہنچتا ہے. مثال سوال بھیجتے محمد حضرت مریم مقدس سلام اللہ علیہ، والدہ نے نیت کی، نظر کی کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر، ایسی اولاد ہو جو تیرے معبد میں، تیری عبادت گاہ میں، جہاں پہ سب تیری پرستش اور عبادت کرتے ہیں، وہاں پہ خدمت انجام دے کس کی؟ جو عبادت کرنے والے ہیں، اور وہاں پر کام آئے. نیت کی والدہ مریم نے، اللہ سے نظر کی کہ ایسی اولاد دے. جو اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ بیٹا مانگ رہی ہے. جو اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ بیٹا مانگ رہی ہے. اللہ نے کہا کہ امتحان کے تو پیمانے میں طے کرتا ہوں، امتحان کے سٹینڈرڈز میں طے کرتا ہوں. کیا دی؟ بیٹی. اور اس معبد میں خواتین کا جانا انپریسیڈنٹڈ سی بات ہے. وہاں تو تمام مرد حضرات موجود ہیں جو عبادت کر رہے ہیں، جتنے اسکالرز ہیں، جو علماء ہیں، جو بھی آپ کہتے ہیں، جو لوگ وہاں موجود ہیں سب مرد ہیں. اب 30 ہوں، 300 ہوں، جتنے بھی ہوں، اس میں یہ اکیلی خاتون ہر بات میں ممبر پہ نہیں کہہ سکتا. لیکن آپ نزاکت موضوع کو محسوس کریں. اس معبد میں یہ اکیلی بچی جا رہی ہے کیا کرنے؟ خدمت کرنے. جہاں پہ صرف مرد ہیں. نہ اس کی ماں وہاں جا سکتی ہے، نہ اس کی خالہ وہاں جا سکتی ہے، نہ اس کی پھوپھی وہاں جا سکتی ہے. لیکن اس کے تقدس کا، اس کے سیکرٹنس کا، اس کے عفت کا حال یہ ہے کہ جب بھی دیکھنے والے نے دیکھا مریم یہ سجدے میں ہے، یا رکوع میں ہے، یا تلاوت میں ہے، اور اللہ رزق کا انتظام کر رہا ہے. ایسی پاک، ایسی طاہر، ایسی مطہر خاتون جو اللہ سے اتنے نزدیک ہوں کہ اللہ نے ایک لحظہ بھی برداشت نہیں کیا کہ تم عبادت سے الگ ہو. کہاں کھانا پکاؤ گی، کہاں تیار کرو گی، تم عبادت کرتی رہو، ہم رزق فراہم کرتے رہو. اتنی اللہ کو مریم کی تسبیح و تحلیل پسند ہے. ٹھیک، یہ مقام مریم اللہ کے نزدیک.
حضور اب آیا وقت امتحان. میں آپ سے سوال پوچھوں بھائی تاکہ بچوں میں بات سمجھ میں آئے. جب آپ کو مریم کا امتحان لینا ہے تو اس کو کینسر ہو جاتا ہے, ہینڈی کیپ ہو جاتی ہے, اپاہج ہو جاتی ہے, اندھی ہو جاتی ہے. جس طرح نبی یعقوب کے ساتھ پریشانیاں ہوئی, جس طرح نبی ایوب کے ساتھ پریشانیاں ہوئی, کچھ بھی بیماری ہو جاتی. امتحان ہی تو لینا تھا آپ کو, اللہ کو امتحان لینا تھا. آپ کوئی بھی امتحان لیتے لیکن جو چیز سب سے عزیز تھی وہ عفت, جو سب سے عزیز چیز تھی پاک دامنی. اللہ نے کہا میرے نزدیک آنا جو سب سے پیارا ہے. آپ لوگ صرف تصور کریں کہ خاتون ہو کہ جس کا کوئی شوہر نہ ہو, وہ ایک ایسے معبد میں رہتی ہو کہ جہاں صرف مرد ہو. اب جب وہ گھر سے باہر نکلے اور اس پر وہ علائم حمل موجود ہوں اور لوگ کہیں اے ہارون کی بہن, اے عمران کی بیٹی, تم تو ایسے گھرانے سے نہیں ہو. بہت ساری ایسی باتیں جو میں نہیں کہہ سکتا لیکن لوگوں نے کہیں وہ باتیں, اور مریم نے سنی وہ باتیں اور برداشت کی وہ باتیں. اور اللہ نے کیا کہا, ایک تو آپ ایسے مقام پہ رہیں گی, دوسرا آپ کا امتحان اس نیچر کا ہوگا, تیسرا آپ کسی سے کوئی بات نہیں کریں گی, اپنا دفاع بھی نہیں کریں گی کہ فرشتہ آیا تھا, امتحان ہوا تھا, اللہ نے ارادہ کیا تھا. مریم خاموش. حضور یہ ہوتے ہیں امتحان. اس طرح قرب الہی حاصل ہوتا ہے جب صبر کا دامن لبریز ہو جائے. اب جب کچھ برداشت نہ ہو, اللہ نے کہا کہ اب مریم تم کامیاب ہوئی ہو, تو ابھی اسی تہمت کو مٹانے کے لیے گہوارے میں ایک بچہ یہ بیان دے گا, انی عبد اللہ آتانی الکتاب, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. جو تم نے میری والدہ پہ الزام لگائے تھے سب جھوٹ, سب ختم, میں اس کو پاک کروں. سمجھے اب امتحان کیا ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے؟ پھر جب اللہ نجات دینے پہ آتا ہے, جب اللہ آپ کو کہتا ہے کہ اب تم کامیاب ہو گئے, آپ کامیاب ہو گئے, تو پھر وہ جزا, وہ نتیجہ, پھر اس کا اپنا مقام ہوتا ہے. کیوں یہ بات کر رہا ہوں, کیوں یہ بات کی میں نے آج؟ میں نے اس لیے بات کی تاکہ آپ مقام سمجھیں کس کا, بی بی مریم سلام اللہ علیہ کا, اور اللہ نے ان کو رول ماڈل بنایا اپنے زمانے کا. پھر آپ سوچیں سیدہ شہزادی زہرا سے کیا امتحان لیا گیا ہوگا. جو مقام عطا کیا ہے, جو مقام ہے شہزادی کونین کا, اس طرح سے مل گئے ان کو. اللہ اپنے خاص بندوں کو, لیکن ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کو یہ مقام عطا کریں گے, وہ اللہ کی مرضی اللہ عطا کر دیتا ہے. ایک دفعہ اللہ آزمائش دیتا ہے, امتحان لیتا ہے, اور پھر مقام عطا کرتا ہے. اہل بیت اللہ کے ایسے خاص چنے ہوئے تھے. اہل بیت اللہ کے, میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں, اہل بیت اللہ کے ایسے خاص چنے ہوئے تھے کہ امتحان سے گزرتے تھے دکھانے کے لیے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم جگہ پہ بیٹھے. میں اور آپ رات میں 1000 رکعت نماز پڑھیں شکر میں, اس لیے کہ ہمیں علی کی ولایت نصیب ہوئی ہے, ہمیں کچھ ملا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, یا ہم اس لیے نماز پڑھیں تاکہ ہمیں کچھ مل جائے. اکثر ہم اور آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ قربت اللہ جنت مل جائے, قربت اللہ ثواب مل جائے, قربت اللہ دنیا مل جائے, قربت اللہ آخرت مل جائے. نماز شب کے لیے تو کہتے ہیں, نماز شب کے لیے تو کہتے ہیں کہ دنیا نہیں چاہیے تو نماز شب پڑھو, آخرت چاہیے تو نماز شب پڑھو. ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ کچھ مل جائے. اہل بیت اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ اتنا کچھ ملا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اہل بیت احسان فراموش نہیں ہے سرکار. اہل بیت کا مقام الگ ہے, ہمارا مقام الگ ہے, ان کا مرتبہ الگ ہے, ہمارا مرتبہ الگ ہے. اس پہ بہت دفعہ بات ہو چکی ہے, بہت انداز, بہت زاویوں سے بات ہو چکی ہے کہ اہل بیت کہاں اور ہم کہاں.
تو مقام کس کا امپورٹنٹ؟ جب مریم کی مثال دی ہے تو اب سمجھے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام، کہ سیدہ کا مقام یہاں پہ پہنچی ہیں سیدہ سلام اللہ علیہ، کن کن آزمائشوں سے گزری ہیں یا گزارا گیا ہے یا امت نے کو گزارا ہے۔ شاید آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ مناسبت ہے شہادت رسول اللہ کی اور شہادت امام حسن مجتبیٰ کی، لیکن اور بات میں کر رہا ہوں سیدہ کی، میری مجبوری یہ ہے کہ میں حدیث قصہ کے خلاف جا نہیں سکتا۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں حدیث قصہ کے خلاف جا نہیں سکتا۔ جب فرشتوں نے پوچھا کون، محمد کی بات کرنی ہو تو فاطمہ تعارف، علی کی بات کرنی تو فاطمہ محور، حسنین کی بات کرنی تو فاطمہ معرف۔ تو سنت الہی اس طرح سے ہے، تو جب رسول کی شہادت کی بات ہوگی تو وہیں سے شروع ہوگی جہاں اللہ نے بات شروع کی ہے زہرا سے، جہاں حسن مجتبیٰ کی بات ہوگی تو بات وہیں سے شروع ہوگی جہاں اللہ نے شروع کی ہے زہرا سے، سلام اللہ علیہ سے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ مومنین بیٹھے رسول کی بات کریں اور بجائے رسول کی بات نہ کریں۔ ہم نے محمد کو اصحاب سے نہیں سیکھا، ہم نے گھر والوں سے سیکھا، اور اس بات کو میرے بچے اور جوان سمجھیں جو ہم یہ مجلسیں کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ثواب ہمارے مرحومی تک پہنچے، ایک یہ کہ ثواب ہم تک پہنچے، یہ ایک مقامی درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ کہ معرفت ہم تک آئے، ہم اہل بیت سے جڑے رہیں، جڑے رہیں۔ تیسرا یہ کہ آپ پھر سمجھیں کہ جو دین حق کا ہے اس کو لینا کس سے ہے، یہ کہاں سے حاصل ہے۔ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اور آج کل شور مچا ہوا ہے پاکستان ہندوستان کے حالات کو پتہ ہے، خاص طور پر پاکستان کی، فلانی کو یہ مت کہو، فلانی کو وہ مت کہو۔ ہمیں بھی نام لینے نہیں تھا، ہم اچھا وہ نام لیں گے، ہمیں ایسی انٹرسٹ نہیں تھا کسی کا نام لینے کا، سوال بھیج دیں محمد آپ نے ہمارا کام آسان کر دیا۔ ہم تو پہلے دن سے اہل بیت کر رہے تھے، ابھی بھی اہل بیت کریں گے، آخر لمحے تک اہل بیت کرتے رہیں گے، کوئی اور نام مقابل نہیں، کوئی نام لیا جائے۔ کس سے میں دین سیکھوں؟ بچوں سے پوچھا جائے، بچوں سے پوچھا ہے، قرآن میں جا کے آپ مطالعہ کریں قرآن، دین میں کس سے دوں؟ اس سے کہ جس میں سورہ جمعہ کہہ رہی ہے کہ رسول ابھی کھڑے خطاب کر رہے ہیں لوگوں سے، ایک ڈگڈگی بجتی ہے اور امت غائب، امت چلی گئی۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، رسول آپ کو کھڑا تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ باہر کوئی آئے باہر کچھ بیچنے کے لیے اور وہ اپنا ہارن بجائے، میں تو معمولی سے طالب علم ہوں نا، آپ ضرورت نہیں کریں نوٹ کے یہاں سے جانے کی۔ کتنے بدتمیز لوگ تھے بھائی، کہ اللہ کی حجت سامنے کھڑی ہوئی ہے، رسالت مآب سامنے کھڑے ہوئے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اٹھ کے باہر چلے گئے۔ ان سے میں دین سیکھوں گا، یہ مجھے بتائیں گے محمد کون ہے۔ ان کو کیا پتا محمد کون ہے؟ ان کو تو عزت نہیں، پاس نہیں۔ اچھا پھر اور کیسے سیکھیں دین؟ آپ مجھے بتائیے۔ رسول نے کچھ لوگوں کو احد کے میدان میں ایک جگہ کھڑا کیا اور کہا کہ ہلنا نہیں۔ جب ہم نے اور آپ نے تاریخ میں پلٹ کے دیکھا تو وہاں تو ریس لگ گئی ہے، ایک سے زیادہ دوسرا تیز بھاگ رہے ہیں وہاں سے۔ میں ان سے دین سیکھوں، میں انصاف کے ساتھ پوچھ رہا ہوں، میں کوئی باعث نہیں، کسی ڈوگما میں نہیں پوچھ رہا۔ ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، ایز اے اسٹوڈنٹ، ایسا شخص جو دین اسلام کو سیکھنا چاہ رہا ہے، آپ کے پاس آیا ہے، وہ آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہے۔ کیا سوال پوچھ رہا ہے؟ کہ میں دین محمد سیکھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو محمد رسول اللہ آئے تھے، جن کی نالین بھی بہت پیاری ہے، جن کا منہ بھی بہت پیارا ہے، جن کے اصحاب بھی بہت پیارے ہیں، بہت ہی پیارے ہیں، سب لوگ بہت پیارے ہیں، مجھے یہ سیکھنا چاہیے، میں ان تک پہنچنا چاہ رہا ہوں۔ کہاں سے پہنچوں؟ کس کے ذریعے پہنچوں؟ کس کے تھرو پہنچوں؟ کس کے حوالے سے پہنچوں؟ سبحان اللہ۔
میں احد کے لوگوں کا تعارف کروں یا میں اس کی بات کروں جنگ خندق میں جو بجائے اس کے اللہ کے رسول سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے ساتھ ہیں، علی ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں امر بالمعروف دیکھو کتنا بہادر ہے۔ وہ دشمن کی تعریف کر رہے ہیں مسلمانوں سے۔ آپ سرکار فیصلہ کر دیں، آپ اس طرف ہیں اس طرف۔ اب اگر چیئر کر رہے ہیں کسی کو تو مومنین کو چیئر کر رہے ہیں، منافق کو چیئر کر رہے ہیں۔ کس سے اسلام سکھاؤں میں؟ بچہ پوچھے میں اسلام سیکھوں کس سے سیکھوں؟ اہل البیت۔ کون اسلام سکھائے گا؟ جو یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ صحیح کتابیں موجود ہے کہ خواتین کو مجھ سے زیادہ قرآن آتا ہے، مدینے کی خواتین کو قرآن مجھ سے بہتر آتا ہے، اس کو میں امیر المومنین بناؤں، ان کو میں امام المتقین بناؤں، ان کو میں وہاں بٹھاؤں جہاں رسول نے علی ابن ابی طالب کو بٹھایا۔ ایسا ہو نہیں سکتا، انصاف کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز آبجیکٹیولی غلط ہے، سبجیکٹیولی آپ اس کو ریلیٹیولی جس طرح سے صحیح کرنا چاہیں کر لیں، یہ آبجیکٹیولی غلط ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے رسول کو بنا کے بھیجا ہے سراجن منیرا، اللہ نے رسول کو بنا کر بھیجا ہے سراجن منیرا۔ سراجن منیرا کیا ہے؟ خود بھی روشن ہے، روشن کرتے ہیں۔ رسول نے اپنا جانشین تعین کیا وزیر قوم میں، رسول دنیا سے چلے گئے۔ اب دیکھو کون روشن ہے، کون سلمان بنا رہا ہے، کون مقداد بنا رہا ہے، کون فضا بنا رہا ہے۔ سراجن منیرا ڈھونڈو، محمد کے بعد محمد جیسا کوئی ڈھونڈو، ادھر ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا محمد کے بعد محمد جیسا، پھر ویسا ہو جو زندگی بھی ویسے گزارے جیسے محمد نے گزاری صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی ایک شخص کسی منصب پہ اگر فائز ہو جاتا ہے، منسٹر بن جاتا ہے، گورنر بن جاتا ہے، تو کوشش کرتے ہیں میرے گھر والے بھی بڑی پوزیشن میں آ جائیں، اب تعلقات میرے ہو گئے، نیٹ ورک میرے اسٹیبلش ہو گیا ہے، مختلف لوگ جو ہیں میرے گھر والے مختلف مقامات پہ پہنچ جائیں، جو ہوا ایسا ہوا، کوئی نئی بات نہیں ہے، اور کچھ سالوں کے بعد ہی ہو گیا۔ ایسے ہی ہے نا، کوئی آگے بڑے ہوتے پہ کوئی بڑا بزنس مین بن جاتا ہے تو اب گھر میں ہر چھوٹے بچے کو چھوٹا چھوٹا بزنس شروع کر کے دے دیتا ہے۔ یہ کون سید ہے؟ سید کونین، جو خندق میں اترا ہوا ہے، پیٹ پہ پتھر باندھا ہے، خندق کھود رہا ہے کہ حسن تم بھی آؤ، حسین تم بھی آؤ، علی تم بھی آؤ۔ سمجھ رہے ہیں رسول اللہ کون ہے؟ سمجھ رہے ہیں محمد مصطفیٰ کون ہے؟ ہم بھوکے سوئیں گے، امت کھانا کھائے گا۔ علی قبول ہے، حسن قبول ہے، حسین قبول ہے۔ یہاں بات ہو جاتی تو آپ کہتے ہیں معصوم تھے، فضا کو قبول ہے، کل ایمان، کل قرآن، حق دا امام نعرے حیدری۔ خالق کی کرم نوازی دے سن جوہر سمجھ نہیں آؤگے، خالق کی کرم نوازی دے سن جوہر سمجھ نہیں آؤگے، جنہ دین خدا نو رنگ لایا اور گوہر سمجھ نہیں آؤگے۔ ایک سورج روکی بیٹھا ہے، دوجا جنت میں کہتا ہے گلیاں وچ تو پیر ہے جی گل کرنا، اور تے نوکر سمجھ نہیں آؤگے۔ مولا آپ کی سوانحتوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کی معرفت میں اضافہ کرے۔ صرف یہ نہیں کہ بی بی زہرا آپ سے راضی ہیں اور آپ کا اجر بی بی زہرا کے پاس ہو، میری آج شب جمعہ دعا یہ ہے کہ آپ کا اجر خود شہزادی کونین، خود شہزادی کونین آپ کا اجر ہو، اور آپ کی معرفت میں اضافہ کریں، آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں۔ یہ دروازہ ہے اہل بیت کا، بہت لوگ اس کو بہت مقامات پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ رسول کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں، کیا کیا ظلم نہیں ہوئے۔ الکافی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ الخلائق، مخلوقات ساری، ایک ہے اللہ کی ذات اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں مخلوقات ساری ان پہ اتنے ظلم نہیں ہوئے جتنا مجھ محمد کی ایک ذات پہ ہوئے ہیں۔ الکافی کی روایت ہے اور کئی سندوں سے ہے اور کئی اماموں نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ ہمارے نانا رسول نے یہ بات کہی ہے کہ کریشن پہ، خلائق پہ اتنے ظلم نہیں ہوئے جتنا مجھ محمد کی ایک ذات پہ ہوئے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، آپ ماشاءاللہ مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، مجلس سے سننے والے، روایات سننے والے، رسول اللہ کتنے سال دنیا میں رہے؟ حضرت نوح کتنے سال رہے؟ حضرت یحییٰ کتنے سال رہے؟ حضرت یوسف کتنا سال رہے؟ ان کے امتحانات اور پھر رسول کے امتحان۔ آپ کا تو کوئی بچہ ایسا گم نہیں ہوا کہ آپ روئیں اور آپ کی آنکھیں اس طرح سے ہو جائیں۔ آپ کی تو اتنی زندگی لمبی نہیں ہے، یا تو یہ روایت غلط ہے۔ لیکن یہ روایت پتہ ہے کیسے سمجھ میں آئے گی؟ یہ روایت تب سمجھ میں آئے گی جب سمجھیں گے اس بات کو، لحمہم لحم ودمہم دم یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن خالفہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم۔ اب سمجھ میں آیا کیوں کہتے ہیں اتنی مصیبتیں مجھ پہ آئی ہیں؟ انہم منی وانا منہم۔ اس سے پہلے والے جملے پہ میں چاہتا ہوں یہ خاص توجہ کریں، محب لمن احبہم، ان میں کسی ایک سے بھی تم محبت کرو گے، چاہے تم محمد کو اس طرح سے نہ جانتے ہو، محبت تم سے محبت کرتا ہے۔ روزمرہ کی حدیث ہے نا، ہمیشہ سنتے آئے نا، حدیث کسی تو سنا رہا ہوں میں آپ کو، کوئی نئی حدیث ایسی نہیں ہے۔ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ ان میں کسی ایک سے بھی محبت کرو، محمد تم سے محبت کرے گا۔ کہیں شرط رکھی ایمان کی، اسلام کی، تشیع کی؟ کہیں رسول اللہ نے شرط رکھی کہ حسین سے محبت کی شرط اسلام ہے؟ یہ اللہ کا لطف خاص ہے کہ جو ہندو شاعر حسین کی محبت میں شعر کہتا ہے، اس کی چوتھی نسل میں، پانچویں نسل میں ایسا مومن علی کا پیدا ہو جو اپنے اجداد کی شفاعت کرے گا۔ حضور میں اور آپ زندگی دیکھتے ہیں لینئر، ہم ہیں ٹائم اور اسپیس کے باؤنڈ، ہم پابند ہیں وقت، زمان اور مکان کے، 60 سال، 70 سال، 80 سال۔ جو خالق کون و مکان ہے اس کے لیے آج کل اور پرسوں کوئی فرق نہیں رکھتا، اس کے لیے سب اس طرح سے حاضر ہیں، نہ امروز، نہ فردہ، نہ پس فردہ۔ ہم اپنی محدود ذہن سے قضاوت کریں گے اس آنسو پر جو ایک ہندو بہا رہا ہے، حسین یہاں حساب کرنے والی حسین کی ماں ہے، اس آنسو کو لینے والی حسین کی ماں ہے۔ اس میں میں اور آپ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے آنسو کیسا ہونا چاہیے، معرفت کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ جب حسین کی اولاد نے کہہ دیا کہ صرف ایک آنسو، یہاں کتاب بند کرتے ہیں، یہاں اپنی عقل بند کرتے ہیں، آپ یہاں اپنے سید و مولا سے کہیں جیسا آپ ہیں سرکار، بس ویسا ہی۔ رسول اللہ کی وجہ سے مجھے خلائق پہ اتنے ظلم نہیں ہوئے کہ جتنا میری ذات محمد پہ ہوئے۔ اب سمجھے کربلا آج رات شروع ہوئی ہے، مدینے میں رسول نے اپنی آنکھ بند کی اور کربلا یہاں تیار ہے۔ جو سہارا تھا اللہ نے سہارے رکھے رسول اللہ کے لیے۔ کیا سہارا رکھا اللہ نے رسول اللہ کے لیے؟ بھائی نور خدا ہے نا، رسول اللہ نور خدا ہے۔ اللہ نے کہا ارادوا یطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ کس طرح سے؟ بافواہہم، اپنی پھوکوں سے۔ لیکن اللہ متمم نورہ، اللہ اپنے نور کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ آپ نے چراغ جلایا، اب آپ چاہ رہی ہیں کہ اس چراغ کو کوئی بجھائے نہیں، تو آپ اس کے سراؤنڈ میں آس پاس کوئی ایسی پروٹیکشن رکھ دیتے ہیں کہ نہ ہوا سے نہ کسی اور وجہ سے یہ بجھے۔ اللہ نے کیا رکھا؟ ایک طرف ابو طالب کو رکھا، ایک طرف خدیجہ کو رکھا،
ایک طرف علی بن ابی طالب رکھا. اب یہ اللہ کا چراغ ہے، یہ جلتا رہے گا، یہ اللہ کا چراغ ہے، یہ جلتا رہے گا. ابو طالب چلے گئے، بی بی خدیجہ چلی گئی. رسول نے کہا کیا؟ عام الحزن. صرف رسول اللہ کے لیے عام الحزن نہیں تھا، علی کے لیے بھی عام الحزن تھا. جتنا وہ رسول کا سہارا تھے اتنا وہ علی کا سہارا تھے. کوئی علی کے دل سے پوچھے اب جب یہ رسول بھی چلا گیا علی تو تنہائی کیسی گزر رہی ہے؟ اب علی جو تمہارا اکیلا سہارا تھا، جس کو آج تم سپرد خاک کر کے آؤ گے، اب کس سے آگے گلا و شکوہ کرو گے؟ رہتی اگر کوئی ہے تو ایک ذات زہرا سلام اللہ علیہ. اب سوچا کیوں اللہ نے اس کو تعارف کا محور بنایا؟ اپنے باپ کی اگر ماں بن سکتی ہے تو یہ زہرا، اگر علی کا سہارا بن سکتی تو یہ زہرا، اگر انا اعطیناک الکوثر ان شانیک هو الابتر بن سکتی تو یہ زہرا سلام اللہ علیہ. کیا ہوا مدینے میں؟ اگر امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام نہ بتاتے تو ہمیں نہیں پتہ چلتے یہ باتیں کہ گھر میں رسول اللہ موجود ہے، سر رکھا ہوا ہے مولا کائنات کے داموں پر، سرانے سیدہ بیٹھی ہوئی ہے، امام حسن امام حسین علیہ السلام موجود ہے. ایک دفعہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے. بیوی نے پوچھا کون؟ کہا میں خادم آیا ہوں، اللہ کے امر سے آیا ہوں. پھر دستک ہوئی. بیوی نے پوچھا کون؟ کہا میں خادم آیا ہوں، اللہ کے امر سے آیا ہوں. کہ دیکھو بابا ابھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی بابا کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے. تیسری دفعہ دستک ہوئی ہے، روایت کہتی ہے. تو ایک دفعہ رسول اللہ کی آنکھ کھلی کہ زہرا یہ کسی کے دروازے پہ دستک نہیں دیتا، یہ تیرے دروازے کا تصور ہے میری بیٹی کہ ملک الموت اجازت دے رہا ہے پھر گھر کے اندر عبادت ہوگا. کس طرح سے میں رسول سے کہوں کہ رسول اللہ کچھ دن رک جائیے، یہی دروازہ ہوگا، دروازے کے پیچھے آپ کی بیٹی ہوگی اور مسلمان یہ تقاضا کر رہے ہوں گے کہ نکالو علی کو گھر سے باہر، آج علی بیعت کریں گے. اس میں جو رضی کا یہی دروازہ ہوگا. بیٹی زہرا اجازت دو، یہ آئے، یہ اللہ کی طرف سے آیا. ملک الموت عارض ہوتا ہے، کہتے ہیں رسول اللہ کیا اجازت ہے؟ اللہ نے پوچھا ہے کہ میرے رفیق سے پوچھو کہ محمد رکیں گے یا میری ملاقات کے لیے آئیں گے. رسول 3 دفعہ کہتے ہیں بل الرفیق بل الرفیق بل الرفیق. اپنے رفیق کے پاس محمد جائیں گے، اپنے رفیق کے پاس محمد جائیں گے، اپنے رفیق کے پاس محمد جائیں گے. یہ رسول کا کہنا تھا کہ حضرت جبریل نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ سے کہ رسول علی سے کہیں کہ آپ کے سرانے کھڑے ہوں اور آپ کا سر میرے زانوں پہ ہو. رسول علی کو بلاتے ہیں مولا کائنات کو اور کان میں ایک بات کہتے ہیں، کان میں ایک بات کہتے ہیں. امام کہتے ہیں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا. رسول نے سامنے کھڑا کیا، کہا افہمت یا علی، اے علی تم سمجھ گئے؟ روایت کے جملہ سنیں گے. ایک دفعہ مولا غش کھا کے گر گئے، ایک دفعہ زہرا کا شوہر غش کھا کے گر گئے. اب جب ہوش میں آئے تو رسول نے کہا اس کو بلاؤ جس پر یہ امتحان گزرے گا، میری بیٹی کہاں؟ میری بیٹی زہرا کو بلاؤ جس پر یہ امتحان گزرے گا. بیٹی زہرا صبر کر لو. کہاں بابا صبر کر لو. دیکھو میرے پوتوں کو بلاؤ، نواسوں کو بلاؤ، حسن اور حسین صبر کر لو گے میرے بعد؟ آنا نام صبر کر لو. کس کے میں مسائل پڑھوں؟ رسول اللہ کے مسائل پڑھوں، بی بی زہرا کے مسائل پڑھوں، مولا کائنات کے مسائل پڑھوں؟ مسلمانوں نے کچھ چھوڑا ہے؟ کس مرحلے پہ نہیں رلا ہے؟ یہ تم پہ کیا کرنے آئے تھے؟ تم سے کچھ پیسے مانگنے آئے تھے؟ تم سے کچھ چاہ رہے تھے؟ یخرجونہم من الظلمات الی النور، یہی تو ان کا مقام تھا. جو تاریکی اندھیرا تھا جس میں تم مر رہے تھے
جس میں تم گھٹ رہے تھے اللہ کی طرف لے کے جانے کے لیے، اس لیے تو آئے تھے۔ حسن کا کیا قصور تھا کہ حسن ایک دفعہ بہن سے کہے کہ بہن زینب تشت لے کے آؤ، مجھے قے آ رہی ہے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ بھائی حسن رنگ بدلتا ہے، حسن ایک دفعہ تشت کے اندر قے کرتے ہیں، کہیں خون کے ساتھ جن کے ٹکڑے بھی آتے ہیں، ایک دفعہ بہن کو دل پھٹ جاتا ہے۔ کون بہن اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھے گی؟ اور حسن جیسا بھائی، زہرا کا بیٹا حسن جیسا بھائی ایڑیاں رگڑ رہا ہو اس حالت میں، کون بہن برداشت کرے گی؟ ایک دفعہ بھائی حسین آتے ہیں، کہتے ہیں حسن بھیا کس طرح سے حسین آپ کو دیکھے کہ آپ میرے بڑے بھائی، آپ میرے امام ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور حسین لاوارث، حسین کچھ نہ کر سکے۔ یہاں پہ وہ جملہ ہے جو کربلا کو عمل کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں حسین تم مجھ حسن کے حال پہ رو رہے ہو، لا یوم حسین کربلا جیسا کچھ بھی نہیں ہے جو تم پر میرے بھائی کربلا میں گزری گی، ایسا کسی پر نہیں گزری گی، نہ پہلے گزری ہے نہ آج گزری گی نہ آئندہ کبھی ہوگی۔ میرا بھائی ایسا اکیلا ہوگا، یا بہن زینب موجود ہے، کفن موجود ہے، ماں بہن ہاتھ بدلے ہوں گے، جنازے کے سامنے کھڑی ہوگی کہ اتنی چادر مل جائے کہ اپنے بھائی حسین کو کفن پہنا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بضم قضائه وتسليما لأمره إلهنا الزهراء وأبيها وأبيها وبنيها بحق محمد المحمود بحق علم العلا بحق فاطمة السماوات والأرض بحق حسن المحسن بحق حسين القديم الإنسان بحق قيامة الطاهرين بذرية الحسين لا الہ پروردگارا۔ یہ سب آپ کے خواص کے چاہنے والے ہیں، یہ آل اللہ کے چاہنے والے ہیں، یہ خون خدا کے چاہنے والے ہیں، یہ آپ کے حسین کے چاہنے والے ہیں۔ خدا ان آنسوؤں کے صدقے بی بی زہرا کو ان کے دلوں سے راضی فرما، ان کے آنسوؤں کو بی بی زہرا کے دلوں کو ٹھنڈا قرار دے، ان کی پریشانیوں کو، ان کے بیماروں کو، ان کی مشکلات کو اپنے لطف کے صدقے، ان کی محبت کے صدقے دور فرما، جو ہماری حجت قائم ہے محمد کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار عوام میں شامل فرما۔ شب جمعہ ہے، آپ کے مرحومین یہاں موجود ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، والدین ہوں، بھائی بہن ہوں، دوست احباب ہوں، ان کو ضرور یاد رکھیے گا۔ یہ جو آپ رو رہے ہیں نا حسین کے لیے، یہ جو ایک آنسو ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، اس کے ثواب میں مشترک کریں۔ یہ سورہ فاتحہ قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين